امریکہ کی دشمنی خطرناک لیکن اس کی دوستی اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ آج یہی سوال ایران کے معاملے پر بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ کل تک ٹرمپ ایرانی تہذیب کو مٹانے کی دھمکیاں دیتا تھا، دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتا تھا۔ امریکی بحری بیڑے، اسرائیلی طیارے، خلیجی اڈے اور عالمی پابندیاں ایران کو گھیرے ہوئے تھیں، اور آج وہی ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ بندی چاہتا ہے، ایران کو تیل بیچنے کا راستہ دے رہا ہے، امریکہ پابندیوں میں نرمی کی بات کر رہا ہے، منجمد اثاثوں پر گفتگو ہو رہی ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ کہ ایران کی تعمیر نو اور معاشی بحالی کے لیے $300 ارب کے فنڈز کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ امریکہ کو اچانک ایران سے اتنی محبت کیسے ہو گئی؟ یہ امن کے لیے ہے، سیاسی مجبوری ہے، یا ایک نیا جال؟ ایک امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ اور ایران کے درمیان جو مفاہمتی یادداشت طے پا رہی ہے اس کی تفصیلات تو سیکریٹ ہیں، لیکن جو نکات ابھی تک سامنے آ رہے ہیں وہ امریکہ کے اندر ہی ہنگامہ کھڑا کر چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایران کو کم از کم 2 ماہ مذاکراتی مدت کے دوران تیل آزادانہ فروخت کرنے کی اجازت مل سکتی ہے، جس ایران کو امریکہ برسوں سے پابندیوں کے ذریعے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتا تھا۔ اب اسی ایران کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ تیل بیچو، اپنی معیشت بحال کرو، دنیا سے دوبارہ لین دین کرو۔ ایران کے لیے تیل صرف کاروبار نہیں، ریاست کی آکسیجن ہے۔ تیل فروخت ہوگا تو ڈالر آئیں گے تو معیشت اٹھے گی، وہ رجیم مستحکم ہوگی جو کل تک اس کے لیے بڑا تھریٹ تھی۔ امریکہ میں ٹرمپ مخالفین کہہ رہے ہیں کہ جس معاہدے کو ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت میں توڑا تھا، اب وہ پہلے سے بھی بڑا پیکیج دے رہا ہے۔ امریکہ اصولوں پر نہیں، مفاد پر چلتا ہے۔ پہلے ایران کو گرانا مفاد تھا، پھر مذاکرات کی میز پر لانا ضروری ہوا، لیکن اس کے درمیان درجنوں دھمکیاں۔ ٹرمپ اپنی مرضی کی ڈیل چاہتا تھا، لیکن ایران نے انکار کر دیا۔ اس نے جنگ لمبی کر دی۔ ٹرمپ کے مڈ ٹرم الیکشن خطرے میں پڑ گئے۔ اسرائیل کی جنگی حکمت عملی ایران کو توڑ نہ سکی۔ ٹرمپ کی دھمکیاں کام نہ آئیں تو وہ منتوں ترلوں پر آ گیا، معاہدے کا راستہ نکال لیا۔ لیکن ایک بات سمجھنی ہوگی کہ امریکہ کی نوازشیں مفت میں نہیں ہوتی۔ وہ جب کسی ملک کو گلے لگاتا ہے تو پہلے اس کی جیب دیکھتا ہے، اس کا جغرافیہ دیکھتا ہے، اس کی ضرورتیں دیکھتا ہے، اس کے دشمن دیکھتا ہے، اور پھر اسے استعمال کرتا ہے۔ ایران خود اس تاریخ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ امریکہ نے تیل کے لیے ڈاکٹر محمد مصدق کی حکومت ختم کی، عراق جنگ میں صدام حسین کو کھڑا کیا، افغان جہاد میں پاکستان فرنٹ لائن اتحادی تھا، سوویت یونین نکلا تو امریکہ بھی نکل گیا، پھر پاکستان پر بھی پابندیاں لگا دیں۔ 9/11 کے بعد افغانستان میں 20 سال تک اپنے اتحادی بنائے، وعدے کیے، نظام کھڑا کیا، پھر ایک دن جہاز بھر کر نکل گیا، اور پیچھے وہ لوگ جو طالبان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے، آج بھی وہی رونا ہے، وہی ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ اس لیے جب امریکہ اچانک ایران پر مہربان ہو رہا ہے تو ایران کو اندازہ ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ یہ پے آف پرفارمنس کا معاہدہ ہے، یعنی ایران کو فائدہ تب ملے گا جب وہ کام کرے گا، جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، اعلیٰ درجے کا افزودہ یورینیم غیر موثر کرے گا، بین الاقوامی معاہدہ قبول کرے گا، آبنائے ہرمز میں آزاد بحری آمد و رفت کی ضمانت دینا ہوگی۔ پھر جب حتمی جوہری معاہدہ ہوگا تو پابندیاں مرحلے وار ختم ہوں گی، لیکن اصل دھماکہ $300 ارب کا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کے لیے ایک بڑا فنڈ زیر غور ہے۔ پراسپیرٹی فنڈ یا ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ جسے کہا جا رہا ہے، اس میں خلیجی ممالک، مشرقی ایشیا اور نجی شعبے کی سرمایہ کاری ہوگی۔
وہ خود پیسے نہیں دے گا لیکن سرمایہ کاری کے لیے دروازے کھولے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی ایران کی تعمیر نو ہے یا ایران کو ایک نئے معاشی کنٹرول میں لانے کے لیے ایک نئی کوشش؟ کیونکہ سرمایہ کاری کبھی صرف پیسوں سے نہیں ہوتی، اس کے ساتھ شرائط آتی ہیں، کمپنیوں کے مفادات آتے ہیں، سیکیورٹی گارنٹیز آتی ہیں، بندرگاہوں، توانائی، لاجسٹکس، بینکنگ اور صنعتوں میں بیرونی اثر اور جاسوسی نیٹ ورک آتا ہے۔ لگتا ہے کہ ایران کو بموں سے نہیں، سرمایہ کاری کے ذریعے قابو کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کی بے چینی کی یہی وجہ ہے۔ نیتن یاہو نے برسوں تک اپنی سیاست ایران دشمنی پر کھڑی کی۔ اس نے اسرائیلی عوام کو بتایا کہ ایران کا نظام ختم کرنا ہوگا ورنہ اسرائیل محفوظ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ ایران ختم نہیں ہوا، ایران ٹوٹا نہیں، ریاست باقی ہے، اس کا اثر بڑھ گیا ہے، اس کا میزائل پروگرام ایجنڈے میں نہیں۔ دوسرا بڑا سوال عرب ممالک میں امریکی اڈوں کا ہے۔ اگر اڈے موجود رہیں گے تو ایران کو کون یقین دلائے گا کہ کل وہاں سے دوبارہ حملہ نہیں ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ایران کے لیے یہ معاہدہ جیت بھی ہے اور خطرہ بھی۔ ایران نے 100 دن سے زیادہ جنگ برداشت کی، پابندیوں کے باوجود بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹا رہا، آبنائے ہرمز کو اپنی جغرافیائی طاقت کے طور پر استعمال کیا، عالمی منڈیوں کو دکھا دیا کہ ایران کو نظر انداز کر کے دنیا کی توانائی نہیں چل سکتی۔ لیکن اب ایران کو سفارتکاری کی میز پر وہی کھیل کھیلنا ہے جس میں امریکہ بہت ماہر ہے۔ شرائط کی زبان، پابندیوں کی زبان، معائنوں کی زبان، فنڈز کی زبان۔ ٹرمپ کی بھی مجبوری ہی صاف نظر آتی ہے۔ نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن سر پر ہیں، جنگ لمبی ہوتی جا رہی تھی، تیل مہنگا ہو رہا تھا، عالمی منڈیاں بے چین تھیں، امریکی ووٹر تھک چکا تھا۔ ٹرمپ کو ایک فتح کی ضرورت تھی، ایسی فتح جسے وہ اپنے جلسوں میں بیچ سکے۔ وہ کہے گا میں نے جنگ روکی، ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکا، تیل کی قیمتیں نیچے لایا، دنیا کو امن دیا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ امن ہے یا انتخابی مہم کا اشتہار؟ معاہدے پر دستخط ہونے سے پہلے امریکہ نے بحری ناکہ بندی بھی ختم کر دی، تیل کی قیمتیں گر چکی ہیں۔ پاکستانی میڈیا میں خبریں ہیں کہ پیٹرول کی قیمت 100 روپے سے زیادہ کم ہونے جا رہی ہے۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے بدل گیا؟ کل تک ایران دنیا کا سب سے بڑا خطرہ تھا، آج عالمی معیشت کا حل کیسے بن گیا؟ یہی سیاست ہے، یہی طاقت کا کھیل ہے اور یہی امریکہ ہے۔ جس دن اسے جنگ فائدہ دے وہ جنگ کرتا ہے، جس دن اسے امن فائدہ دے وہ امن بیچتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ ایران کو 300 ارب ڈالرز ملیں گے یا نہیں، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ امریکہ ایران پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ ایران کو جنگ سے نکال کر مذاکرات کے جال میں لانا ہے؟ کیا یہ ٹرمپ کی انتخابی مجبوری ہے؟ کیا یہ عالمی تیل کی منڈیوں کو بچانے کی کوشش ہے؟ کیا یہ اسرائیل کو پیغام ہے کہ واشنگٹن ہمیشہ تل ابیب کی مرضی سے نہیں چلے گا؟ یا پھر یہ ایک ایسا وقفہ ہے جس کے بعد نئی جنگ زیادہ خطرناک شکل میں واپس آ سکتی ہے؟ ایک بات واضح ہے، ایران کو فائدہ مل رہا ہے مگر شرائط کے ساتھ۔ امریکہ کو راستہ مل رہا ہے مگر سیاسی ضرورت کے تحت۔ ٹرمپ کو نعرہ مل رہا ہے مگر الیکشن کے لیے نیتن یاہو کو دھچکا لگا ہے مگر وہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں، اور مشرق وسطیٰ کو امن کا کاغذ ملا ہے مگر اس کاغذ کے قریب ابھی بھی ایک تیلی جل رہی ہے۔ اصل امن تب ہوگا جب اسرائیل کو بھی روکا جائے، جب امریکی اڈوں کا سوال حل ہوگا، جب لبنان اور غزہ کو صرف معاہدے کے حاشیے پر نہیں مرکز میں رکھا جائے گا، جب ایران کے ساتھ معاہدہ صرف تیل اور یورینیم کا نہیں خطے کی سلامتی کا ہوگا، ورنہ یہ سب صرف ایک وقفہ ہے، ایک سانس، ایک سیاسی ڈرامہ، اور ممکن ہے کہ اگلی جنگ سے پہلے کا سب سے خطرناک سکون، کیونکہ امریکہ جب اچانک بہت زیادہ مہربان ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اصل کہانی اب شروع ہوئی ہے۔